تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے آمین۔ موقع کی مناسبت سے بہت ہی مختصر سی ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، تحقیق اللہ نیک لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنا بمعنی پسند کرنا، اللہ نیک لوگوں کے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پسندیدگی عمومی طور پر ظاہری صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسن و جمال ہے یا کوئی کمال ہے، کوئی ہنر ہے، اس بنیاد پہ پسندیدگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص حسین منظر، حسین عمارت، حسین شخصیت، حسین لباس، یہ ہر ایک کو پسند آتا ہے، لیکن بعض دفعہ ظاہری صفات نہیں ہوتی اور وہ چیز پسندیدگی اور قبولیت پا لیتی ہے۔ قرآن میں اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے روئے زمین خوبصورت قسم کی وادیاں دیکھی ہوں گی۔ وادی کشمیر اپنے حسن کی بنیاد پہ ضرب المثل بن چکی ہے، لیکن اللہ کی شان، میرے اور آپ کے رب کو اگر کوئی وادی پسند آئی، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حرم کے قریب وہ وادی پسند آ گئی، نہ سایہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی، کوئی زراعت کا سبزہ نہیں، رب کو پسند آئی تو وہ وادی پسند آ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ پسندیدگی ظاہری صفات کی بنیاد پہ نہیں ہے، بعض دفعہ کچھ خفیہ عوامل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز پسندیدگی اور قبولیت پا لیتی ہے۔ آپ نے روئے زمین پہ خوبصورت قسم کے پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے، سرسبز چادر اوڑے ہوئے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے گرمی میں جاری، آبشاروں کا منظر، ایک حسین منظر پیش کرتے ہوئے آپ نے پہاڑوں کا سلسلہ بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان، میرے اور آپ کے رب کو اگر پہاڑ پسند آئے، یا کوہ طور پسند آیا، یا کوہ نور پسند آیا، یا جبل احد پسند آ گیا، خشک پتھر ہیں، پانی، سائے، سبزے کا نام و نشان نہیں، پسند آئے تو رب کو پسند آ گئے، قبولیت پا گئے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا کہ بعض دفعہ انسان پہ اعمال کے دروازے تو کھل جاتے ہیں، لیکن پسندیدگی اور قبولیت کا دروازہ وہ نہیں کھلوا پاتا۔ ابلیس پہ اعمال کا دروازہ ایسا کھلا کہ چپے چپے پہ سجدہ کیا، طاؤس الملائکہ کا لقب پا گیا، لیکن وہ قبولیت اور پسندیدگی کا دروازہ نہ کھلوا سکا۔ رب نے کہہ دیا فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے اپنے در سے اسے مردود کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ اعمال کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن قبولیت کا دروازہ ہم نہیں کھل پاتے، اس لیے ہم نے اس حوالے سے فکر مند رہنا۔ اللہ نے نیکی کی توفیق دی، ہم فکر مند رہیں یا اللہ تو اسے قبولیت بھی عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو مکمل کرتے ہوئے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم نے تو یہ کام کر دیا ہے لیکن تو اسے قبول اور پسند بھی فرما لے۔ تو جب اللہ نیکی کی توفیق دے تو ہم قبولیت کے لیے فکر مند رہیں، ایک تو عجب سے بچ جائیں گے، ریاکاری سے بچ جائیں گے، اور اللہ کے ہاں جب قبولیت میرے اس عمل کو مل جائے گی تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اب آپ دیکھیں جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہوئی ہے اس ٹاؤن میں، کیا اس خطے اور اس پلاٹ کے علاوہ بہت سے پلاٹ ایسے ہوں گے اسی ٹاؤن میں جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہوں گے؟ لیکن اللہ کی شان، میرے رب کو اگر اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اس پورے علاقے، اس ٹاؤن میں جو خطہ پسند آیا وہ وہی پسند آیا جہاں آج مسجد کے سنگ بنیاد رکھی جائے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور دوسروں پلاٹوں سے یقیناً حسن کم ہوگا، بہت سے مقامات ایسے ہوں گے ہر اعتبار اس سے زیادہ قیمتی ہوں گے، لیکن یہ تو پسندیدگی کی بات ہے۔ میرے رب کو وہ ٹکڑا اپنے گھر کے لیے پسند آ گیا، اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالا اور انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔
یہ پیغام ہم اس سنگ بنیاد کے موقع پہ لے کے جائیں۔ نیکی کی توفیق ملے تو قبولیت اور پسندیدگی کی فکر میں لگ جائے کریں۔ اللہ تو نے توفیق دی ہے لیکن تو اسے قبولیت بھی عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بس اس حدیث کو بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی مختصر ہے، کہ اللہ کو ایمان والے کے 2 گھونٹ، 2 قدم اور 2 قطرے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ۔ ایک تو غصے کا گھونٹ، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ۔ غصہ حرام ہے لیکن پی جانا اس کا حلال ہے۔ جو دنیا میں جتنی مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ اسے قیامت کے دن اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائے۔ رب کو یہ گھونٹ اتنا پسند ہے۔ اور دوسرا صبر کا گھونٹ، مصیبت سے دوچار ہے لیکن صبر کا دامن تھاما، رب کی قضا پہ رضا کا اظہار کر دیا۔ اللہ کو یہ گھونٹ اتنا پسند آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، داروغے سے کہیں گے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولو۔ داروغہ رضوان کہے گا ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، میزان قائم نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تم پہلے ہی داخل ہونے کے اصرار کر رہے ہو۔ یہ اصرار کریں گے، داروغہ انکار کرے گا، معاملہ اللہ کے سامنے فرشتہ پیش کر دے گا، یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں جو حساب کتاب جنت جہنم کے فیصلے پہلے داخل ہونے کے اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تمہیں آزماؤں گا، اگر تم نے اس پہ صبر کیا تو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ کو 2 گھونٹ ایمان والے کے بہت ہی پسند، اور 2 قدم ایسے ہیں جو اللہ کو ایمان والے کے سب سے تمام قدموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ۔ ایک وہ قدم جو کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے چلتے ہیں، اللہ کو یہ قدم اتنے پسند آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب تک یہ بیمار کرسی کر کے گھر واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک اس کی مثال ایسے ہے جیسے جنت کے باغیچے میں گھوم رہا ہے۔ اللہ نے اس قدم کی قدردانی فرمائی۔ اور دوسرا وہ قدم جو گھر سے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، یہ اللہ کو یہ قدم اتنے پسند آتے ہیں، ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں عطا کر دیتا۔ اور 2 قطرے اللہ کو ایمان والے کے سب سے زیادہ پسندیدہ۔ ایک تو خون کا قطرہ ہے، میدان جہاد میں دین کے تحفظ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جب اس کی جسم سے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، ایک قطرے کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے رب کو یہ بندہ بھی اتنا پسند آیا، غسل دینے کی ضرورت نہیں، اسی طرح رب کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا قطرہ گناہگار انسان کی اس ندامت کے آنسو کا قطرہ ہے، جب یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے۔ یقیناً جب مسجد بنے گی رب کے در پہ جھکنے کا موقع ملے گا، رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کے لمحات نصیب ہوں گے، رب سے مانگنے کا ایک خوبصورت ماحول نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ٹاؤن میں مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اللہ کو مسلمان کے ندامت کا آنسو یہ سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہوگا، اپنے بارے میں فیصلہ کر یقین کر چکا، سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں، دیکھ رہا ہے کہ نیکیوں کا پڑھنا ہلکا، گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کی رحمت کا ایک جھونک آئے گا، آنکھوں کے اوپر موجود اس کے پلکوں کو اللہ قوت گویائی عطا فرمائے، یہ پلکوں کے بال گویا ہوں گے، اللہ یہ تیرے بندہ ایک دن گناہوں پہ نادم ہو کے تیرے در پہ جھک کے رو پڑا تھا، اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جدا ہو کر ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا، اتنا بہاؤ بھی نہ تھا کہ زمین پر ٹپک جاتا، ہمارے ساتھ آ کے رکا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ عطا کر دیں گے۔ اللہ کو ایمان والے کا یہ ندامت کا آنسو کا قطرہ بہت ہی پسندیدہ۔ آخری بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تعبیر، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا۔
ہمارے آپ کی ماں ہے تو ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے. جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی. آپ کئی امہات المومنین کے گودوں میں کھیلے ہیں. 10-12 سال خدمت میں رہے. کئی صحابہ سے علم پایا. کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی. آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی ہے. جوانی میں خاوند کا انتقال ہو چکا. دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا. عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرے گھر کے آباد کروں, زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں. بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی. بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا. اب ماں کہتی ہے بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں, میرے مرشد استاد رہتے ہیں, ان کی صحبت میں جایا کرو, ان کی باتیں سنا کرو, ان کے درس میں بیٹھا کرو. لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا. ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا, دوستوں کو مجالس کو گرمانے لگا. ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا. مختصر ایک جوانی میں بیمار ہوا. بیماری بڑھتی گئی بگڑتی گئی حتیٰ کہ چارپی پہ پڑ گیا. ماں اتنے عرصے میں بڑھاپے کو پہنچ چکی. وہ اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھی ہے. وقت گزرتا گیا. بیماری کی طوالت کی وجہ سے ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ اس بیماری سے میرا بچنا مشکل. تو اپنی بند آنکھوں کو کھولا, قدموں کی طرف بیٹھو بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا. دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا. ماں تڑپ جاتی ہے. بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح. تیرے لیے جی رہی ہوں, تیرے سہارے بیٹھی ہوں. کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے. ماں نے چیخ ماری لیکن اپنے آپ کو سنبھالا. چلو زندگی میں نہیں, جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی. حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کر دی میرا نوجوان بیٹا اس کیفیت میں ہے, آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ جنازہ اللہ والے پڑھا دیں. اللہ کی شان. حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا. مرشد سے نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی. قدم پلٹ کے واپس جانے لگی. اتنے میں حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر ڈالی. کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ جھکا تھا نہیں, رب کے در میں آیا تک نہیں, رب سے مانگا ہی نہیں. میں اس کی جنازہ کیسے پڑھاؤں. بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کی قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ماں پریشانی میں پلٹ کے آتی ہے. بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھی. بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی, ماں کے چہرے پہ جمالی. مسلسل ماں کو دیکھتا رہا. ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں. لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں, اسے کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی. مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا. نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے ٹھنڈی آہ بھری, خاموشی میں چلا گیا. آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے. ماں ایک بار پھر تڑپ گئی. لیکن چند لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازے سے انکار کر دیا ہے. کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے پہ ایک احسان کر دینا. بیٹا کیا احسان. کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا. بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا. جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے تو توبہ نہیں کی لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی. ماں سن رہی ہے, تڑپ رہی ہے. مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی, ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی. ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے. حضرت کیسے تشریف لائے. تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں تڑپ کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے. بیٹے کا انتقال ابھی ہوا, گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں, میری کسی کو اطلاع نہیں کی. آپ کو خبر کیسے ہو گئی. پھر آپ انکار فرما چکے تھے. اب وقت سے پہلے جنازے کے لیے تشریف لے آئے. حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہا ہاں جب تو بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کیا. تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا. میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا, رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھا. اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا. یہ سننا تھا. تڑپتا ہوا اٹھا ہوں, دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں. دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے, وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے. رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے, وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے. رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے, وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے. رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے, اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اپنے دوست
میں شامل کر لیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی آبادی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دے، جن ساتھیوں نے خوشی سے تعاون کیا اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ